ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے روایت کی، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے عمر بن عبیداللہ کے مول ابو نضر سے کہ ہانی بنت ابی طالب کے مول ابو مرہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں ہانی ہوں۔ ہم سے عبدن نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے امش سے، وہ سالم بن ابی الجاد سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرما رہے تھے میں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کیا تھا، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی بہایا اور شرمگاہ دھوئی اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا، پھر ہاتھ کو زمین دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، پاؤں کے علاوہ پھر پانی اپنے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا۔ اس حدیث میں ابو وانا اور محمد بن فضیل نے بھی پردے کا ذکر کیا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے حشام بن عروہ کے واسطے سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا سے اپنے فرمایا کہ سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ تعالی حق سے ہاتھ نہیں کرتا، کیا عورت پر بھی جب کہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے بن سعید قطن نے کہا ہم سے حمید طویل نے کہا ہم سے بکر بن عبداللہ نے ابو رافع کے واسطہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنابت کی حالت میں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا۔ ہم سے عبدالعلا بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زرے نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے۔ اس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں 9 بیویاں تھیں۔ ہم سے عیاش نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے بکر کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے ابو رافع سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اس وقت میں جنبی تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ آخر اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں آہستہ سے اپنے گھر آیا اور غسل کر کے حاضر خدمت ہوا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے واقعہ بیان کیا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مومن تو نجس نہیں ہوتا۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام اور شیبان نے وہ ابو سلمہ سے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ کہا ہاں لیکن وضو کر لیتے تھے۔ ہم سے قطبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو۔ ہم سے بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے عبیداللہ بن ابی الجاد کے واسطے سے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے، انہوں نے عروہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے
بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، کہا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن وضو کر کے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیا کر اور شرمگاہ کو دھو کر سو جا۔ دوسری سند سے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، وہ حشام سے، وہ قتادہ سے، وہ امام حسن بصری سے، وہ ابو رافع سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چہار زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جمع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا۔ اس حدیث کی مطابقت عمروں نے شعبہ کے واسطہ سے کی ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ ہم سے ابن نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن بصری نے بیان کیا۔ اسی حدیث کی طرح ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث اس باب کی تمام احادیث میں عمدہ اور بہتر ہے، اور ہم نے دوسری حدیث عثمان اور ابن ابی کعب کی صحابہ کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی اور غسل میں اختلاط زیادہ ہے۔ ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے حسین بن زکوان معلم کے واسطہ سے، ان کو نے کہا مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی، ان کو عطا بن یسار نے خبر دی، انہیں زید بن خالد جہن نے بتایا کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا نے کہا، اور ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کی یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے نے حشام بن عروہ سے، کہا مجھے خبر دی میرے والد نے، کہا مجھے خبر دی ابو ایوب نے، کہا مجھے خبر دی ابی بن کعب نے کہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا غسل میں زیادہ احتیاط ہے، اور یہ آخری احادیث ہم نے اس لیے بیان کر دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور پانی سے غسل کر لینا ہی زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ نوٹ: یہ اجازت ابتدا اسلام میں تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے کہا میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا، کہا میں نے قاسم سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، اب فرماتی تھی کہ ہم حج کے ارادہ سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صرف ایک مقام مکہ سے 6-7 میل کے فاصلہ پر ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں خبر دی مالک نے حشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کندھا کیا کرتی تھی۔